یہ تاریخ کے واقعات میں واقعہ ہے، یعنی سچا واقعہ ہے کہ عراق کے شہر موصل میں ایک تاجر تھا. اچھا. اب پہلے زمانے میں تجارت کیسے ہوتی تھی کہ میلے لگتے تھے اور وہاں پر وہ اپنی جو بھی اشیاء ہوتی تھی وہ لے جاتے تھے. بالکل. اور وہاں پر تجارت کرتے تھے. اب وہ تاجر تجارت کی غرض سے موصل سے حلب کی طرف سفر کر رہا تھا. حلب جو کہ شام، موجودہ شام ہے، اس کا علاقہ ہے. اس نے اپنے مویشی جو اس کے تھے وہ سارے ساتھ لیے اور نا حلب کی طرف روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے. حلب میں پہنچ کر اس نے ایک مناسب ہوٹل میں قیام کیا اور جب میلہ لگ گیا وہ سارا، اس نے وہاں پر بہت اچھے جو ہے نا وہ ریٹ پر اپنے مویشی سارے فروخت کر دیے. صحیح. وہ نا شام تک فارغ ہو گیا بالکل، اور اس کے پاس اب خطیر رقم جو ہے نا وہ تھی. اب وہ وہاں پر انتظار کر رہا تھا کہ مطلب جب وہ فارغ وغیرہ ہو جائے تو واپس اپنے حلب کی طرف روانہ ہو جائے. جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگا تو ایک ڈاکو جو اس کے پیچھے شروع سے ہی لگا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس تاجر کے پاس ایک خطیر رقم ہے. جب وہ روانہ ہوا تاجر تو ڈاکو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ چھپکے سے روانہ ہوا. اب ڈاکو بس ایک طاق میں تھا کہ جہاں کہیں بھی اس کو موقع ملے نا وہ تاجر کو لوٹ لے. تاجر چلتے چلتے جب تھک گیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا. ٹھیک ہے. وہاں پر جب ڈاکو کو موقع ملا ایک ویران جگہ پر جہاں کوئی بھی نہیں تھا تو ڈاکو جو ہے وہ پہنچ گیا تاجر کے سر پہ. اس نے اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھا اور کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ آپ میرے حوالے کر دو، نہیں تو میں آپ کو مار دوں. جب تاجر نے یہ دیکھا تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی اس کے پاس سارا مال تھا وہ سارا ڈاکو کے حوالے کر دیا. مال لینے کے بعد بھی وہ بے رحم ڈاکو اس کو قتل کرنے کے در پہ تھا کہ اب وہ اس کو مار دے. تو اس کو تاجر نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سارا میں نے تمہیں دے دیا ہے، تو اب تم میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میرے گھر میں میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں تو تم مجھے جانے دو. لیکن کیونکہ ڈاکو کو اس نے دیکھ لیا تھا تو ڈاکو اس کو جانے بھی نہیں دے سکتا تھا. ڈاکو اس کو مارنے کے در پہ تھا اور اس کے سر پہ خون سوار تھا. جو تاجر تھا اس نے ہر طرف سے مدد کے لیے پکارا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے، لیکن اس ویران جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی سنتا. جب ہر طرف سے وہ بیچارہ بے آسرا ہو گیا اور وہ اس کو ڈاکو مارنے کے در پہ تھا اور وہ اس کے اوپر وار کر رہا تھا، تب اس تاجر نے اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی. اس کو وہاں پر درخت ایک نظر آیا اور درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھی ہوئی تھی، کبوتروں کا ایک جوڑا. اس کو اور کوئی بھی نظر نہیں آیا، بس وہاں پر وہ 2 کبوتر تھے. اس نے ان 2 کبوتروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا. جب ڈاکو نے اس کی یہ بات سنی نا تو ڈاکو اس کا بہت مذاق اڑایا ڈاکو نے اور اس کے اوپر بہت ہنسا اور اس نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا اس تاجر کو. اور اس کو مارنے کے بعد اس کے جملے جو ہے نا وہ دہراتا رہا اور اس کو انجوائے کرتا رہا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاکو نے اس کا سارا مال لے لیا اور وہ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں جاتے ہوئے وہ وہی جملہ دہرا رہا تھا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اور وہ بہت زیادہ اس کا مذاق اڑا رہا. یعنی وہ بہادری اس کی اس بات سے تھی کہ اس کو کسی نے بھی وہاں پر دیکھا نہیں تھا، اور اگر کبوتروں نے دیکھ بھی لیا ہے اور وہ کبوتروں کو گواہ بنا رہا ہے تو کبوتر کسی کو بھی بتا نہیں سکتے. بالکل بے زبان جانور. اسی طرح جب تاجر کے گھر والے انتظار کرتے رہے کئی روز تک تاجر گھر نہیں آیا. جب وہ کافی دن تک گھر نہیں آیا تو اس کا بڑا بیٹا وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے واپس موصل کی طرف روانہ ہوا. وہاں پر اس نے آ کر جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کہیں پر میرے والد کو دیکھا ہے، اس طرح ان کا حلیہ وغیرہ بتا کر وہاں کے لوگوں سے پوچھا. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے والد جو تاجر تھے وہ یہاں پر آئے تھے اور اس روز انہوں نے اپنے سارے مویشی بیچ دیے تھے اور وہ اسی رات روانہ ہو گئے تھے. لیکن ان کو راستے میں کسی ڈاکو نے جو ہے وہ پا لیا تھا اور قتل کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو اس فلاں قبرستان میں دفنا دیا. اب جو بیٹا تھا اس کو تو یہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے اوپر یہ قیامت گزرے گی. وہ بہت حیران پریشان اور بہت زیادہ اداس تھا. اس کو اس چیز کا غم زیادہ تھا کہ مطلب کس طرح بے یار و مددگار اور بے دردی سے اس کے بابا کو قتل کر دیا گیا. اس نے وہاں کے حاکم کو یہ شکایت کی کہ آپ مجھے انصاف دیں. وہاں کے حاکم نے پولیس کو ان سب اداروں کو کہا کہ آپ اس قاتل کو ڈھونڈیں. ان سب نے بہت کوشش کی، وہ کافی دیر لگے رہے، لیکن کیونکہ کسی نے قاتل کو دیکھا نہیں تھا اور اس نے کوئی بھی نشان نہیں چھوڑا تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ اس قاتل کو نہیں پکڑ سکے. اس کے بعد اس نے اپنے بابا کے دوستوں سے اور بڑے بڑے جو حکام تھے وہاں کے ان سے بہت زیادہ کہا اور سفارش وغیرہ. وہ دوبارہ کیس کھلا، بہت زیادہ انہوں نے دوبارہ سے اپنی پولیس کو کہا کہ آپ حرکت میں آئیں اور ڈھونڈیں اس کو نا، ضروری ہے. لیکن کسی نے کیونکہ دیکھا ہی نہیں تھا اس وجہ سے وہ نہیں ڈھونڈ سکے اس کو.
اب کیا ہوا کہ سب لوگ نا آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھول گئے, ان کے بابا کے دوست بھی بھول گئے, وہ جو حکام تھے, پولیس, وہ سب, وہ فائل بند ہو گئی, وہ کیس ختم ہو گیا. اب صرف ایک ہی شخص تھا جس کو یہ سارا واقعہ یاد تھا, اور وہ ڈاکو خود تھا جس نے وہ قتل کیا تھا. جس نے وہ قتل کیا. ان کی اولاد کو بھی صبر آ گیا کیونکہ اب کوئی اور چارہ نہیں تھا, اور کوئی چارہ نہیں. بہت وقت گزر گیا, کئی قاضی, کئی حاکم, کئی حکام چینج ہو گئے, بس اب ایک ہی انسان کو واقعہ آیا. اب اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ ایک بار اس ڈاکو کے کسی دوست نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی, اور وہ دوست بہت امیر کبیر تھا. اچھا. اس کی دعوت میں تمام بڑے بڑے لوگ, وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ امیر کبیر, وہ سب آئے ہوئے تھے, اور اس نے وہاں پر اس ڈاکو کو بھی بلایا ہوا تھا. جب سارے کھانے جو ہے وہ میزوں پر رکھ دیے گئے اور وہ ساری دعوت اپنے عروج پر تھی اور وہ سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے, جو ڈاکو تھا اس کے سامنے نا ایک بڑا سا برتن, وہ سارا وہ ڈھکا ہوا تھا نا, وہ پڑا تھا. جب سب لوگ کھانا شروع کرنے لگے تو اس ڈاکو نے نا اس کے اوپر سے نا ڈھکن اٹھایا, برتن کے اوپر سے, تو وہ دیکھ کر نا ایک دم سے نا حیران رہ گیا. اس برتن کے اندر نا 2 کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے. اچھا. اب ان کبوتروں کو دیکھ کر نا اس کے نا ذہن میں نا سارا وہ منظر گھوم گیا کہ وہ لاش, وہ کیسے اس کو مارا تھا, ریکال ہو گیا, اور وہ 2 کبوتر درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے نا اس نے نا بہت اونچی سا نا کہکہا لگایا کہ مطلب اس کو اس حالت ساری یاد آ گئی, اور اس کی اس نے بولا. ہاں, اس نے کہکہا لگایا. تمام لوگ جو تھے نا وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیوں اس طرح ہنس رہا ہے. انہوں نے اس کی طرف دیکھا بڑی حیرانگی سے, وہ مطلب اپنی ہی دھن میں نا وہ دیکھ رہا تھا, اور نا وہ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے نا. اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے نا ان سب کو مخاطب کر کے نا وہ واقعہ بتانا شروع کر دیا. اس نے نا پوری تفصیل اس واقعے کی نا ان کو سنائی کہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا, اور آخر میں بڑے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ اس کو جب میں قتل کرا تھا تاجر کو, تو اس نے نا ان کبوتروں 2 کبوتروں کو گواہ بنا کر نہ کہا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا, اور پھر سے نا وہ ایسے ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے. اب نا جب اس نے لوگوں کی طرف دیکھا نا کہ وہ سارے لوگ اس کی طرف بڑے حیران پریشان دیکھ رہے ہیں, تو اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا کہ کس طرح نا اس نے اپنے منہ سے سارا پول خود ہی کھول دیا. اب نا اس نے نا بڑا اپنے آپ کو نا کور کرنے کی, چھپانے کی نا کوشش کی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, مذاق کر رہا تھا, میں صرف ایسی بات بنائی تھی. لیکن وہ دعوت میں جتنے لوگ تھے وہ سب سن چکے تھے اس کی زبان سے. اس نے پوری تفصیل سے ان کو واقعہ سنایا. بالکل. آہستہ آہستہ یہ بات نا ان کے جو حکام تھے وہاں پہ, پولیس, ان سب کو پہنچ گئی. انہوں نے اسی وقت جو ہے نا اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس کو گرفتار کر لیا. انہوں نے مقدمہ دوبارہ سے چلایا, تمام گواہوں کو انہوں نے بلایا, جتنے بھی لوگ دعوت میں تھے ان سب نے آ کر گواہی دی کہ اس نے ہم اپنی خود زبان سے اپنا اعتراف جرم کیا. اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. تو پھانسی سے پہلے جب اس کی موت کا دن تھا, اس سے پہلے نا اس کی بیوی اس سے ملنے آئی اور اس نے کہا کہ دیکھیں جب کسی کو بھی دنیا میں نہیں پتا تھا کہ آپ نے جو ہے نا اسے قتل کیا ہے, اور سب لوگ بھول بھی چکے تھے اس قتل کو, پھر آپ نے اپنی زبان سے خود ہی کیوں سنا دیا؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا, بلکہ ایک جو مطلب ایک ذات جو ہمارے ارادے سے پہلے ارادہ کرتی ہے, بے شک, اور میرے ارادے کے بغیر مطلب اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا یہ بیان کرنے کا, اور اس ذات کے مطلب اثر کے ذریعے اس نے یہ بیان کیا. اس کے بعد جس دن اس کی پھانسی تھی کہ انہوں نے سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا کہا. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب سزائیں دی جاتی تھی تو ساری عوام کو نا ایک بڑے سے میدان میں اکٹھا کرتے تھے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ ایسے نہ کریں. انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا, اور اس وقت اس نے کہا کہ لوگوں یہ جو میں نے بیان کیا تھا نا یہ میں نے نہیں کیا تھا, بلکہ کروایا تھا, ان کبوتروں نے ہی گواہی دی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہی تو وہ بولا تھا. بالکل بالکل. اب اس کو پھانسی دی گئی تو لوگوں نے, وہ مجمع میں سارے لوگوں نے نا اس کو دیکھا اور اس کو پھانسی دے دی گئی. اب جب اس کو پھانسی دی گئی نا تو اس کی لاش کے اوپر نا لوگوں نے دیکھا 2 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے. تو تمام مجموعے کے لوگ جو ہے نا وہ نا پکار اٹھے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ, کہ کیسے مطلب ان سب نے کہا کہ ان کبوتروں نے اپنی گواہی دے دی. کہ ایک جس کا کوئی ثبوت اور کوئی نشان نہیں ہے جس واقعے کا, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے فیصلہ کر دیا.